الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری. حضرت محمد کے والد کا نام مسلمہ بن سلمہ تھا. ان کے دادا کا نام سلمہ کے علاوہ خالد بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کی والدہ ام سہم تھیں جن کا نام خلیدہ بنت ابو عبیدہ تھا. ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا اور قبیلہ عبد اشل کے حلیف تھے. حضرت محمد بن مسلمہ کی کنیت ابو عبداللہ یا عبد الرحمن اور ابو سعید بھی بیان کی جاتی ہے. علامہ ابن حجر کے نزدیک ابو عبداللہ زیادہ صحیح ہے. ایک قول کے مطابق آپ بعثت نبی سے 22 سال پہلے پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں سے تھے جن کا نام جاہلیت میں محمد رکھا گیا. مدینہ کے یہود اس نبی کے منتظر تھے جس کی بشارت حضرت موسیٰ نے دی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس مبعوث ہونے والے نبی کا نام محمد ہوگا. جب اہل عرب نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع کر دیے. سیرت النبی پر مشتمل کتب میں جن افراد کا نام زمانہ جاہلیت میں بطور تفاعل کے محمد رکھا گیا ان کی تعداد 3 سے لے کر 15 تک بیان کی گئی ہے. علامہ سہیلی جو سیرت ابن ہشام کے شارح ہیں انہوں نے 3 افراد کے اسماء لکھے ہیں جن کا نام محمد تھا. علامہ ابن اسیر نے 5 افراد کے نام لکھے ہیں جبکہ عبدالوہاب شیرانی نے ان کی تعداد 15 درج کی ہے. معلومات کے لیے یہ 15 نام چند نام جو ہیں یہ بتا بھی دیتا ہوں. ان میں ہے محمد بن سفیان، محمد بن احیہ، محمد بن حمران، محمد بن خزائی، محمد بن عدی، محمد بن اسامہ، محمد بن براء، محمد بن حارث، محمد بن ہرماز، محمد بن خولی، محمد بن یحمد، محمد بن یزید، محمد بن اسیدی اور محمد فقیمی اور حضرت محمد مسلمہ. حضرت محمد مسلمہ قدیم اسلام لانے والوں میں سے تھے. آپ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت سعد بن معاذ سے پہلے اسلام لائے. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپ کے ساتھ مواخات قائم فرمائی. آپ ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابو حقیق کو قتل کیا تھا. یہ دونوں وہ فتنہ پرداز تھے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپیش تھے اور اسی کوشش میں ہوتے تھے، بلکہ مسلمانوں پہ حملہ بھی کروانے کی کوشش کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مقرر کیا تھا ان کے قتل پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات کے موقع پر ان کو مدینہ پر نگران بھی مقرر فرمایا. حضرت محمد بن مسلمہ کے بیٹے جعفر، عبداللہ، سعد، عبد الرحمن،
اور عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل شمار ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور اس کے بعد سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، کیونکہ غزوہ تبوک میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں ٹھہرنے کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ دو فتنہ پرداز اور اسلام کے مخالفین کے قتل میں حضرت محمد بن مسلمہ شامل تھے۔ اس کی کچھ تفصیل تو حضرت عبادہ بن بشر کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں 1.5 سال پہلے، تاہم کچھ باتیں مختصر بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور تفصیل بھی ہے۔ سیرت خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے کعب بن اشرف کے قتل کے ضمن میں کہ بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی دعوت کو ظاہر کر دیا تھا اور وہ مخالفت میں بڑھ گئے تھے، اپنی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں میں ترقی کرتے گئے، چنانچہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ کعب گو مذہباً یہودی تھا، لیکن دراصل یہودی و نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا باپ اشرف بنو نبہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا۔ مدینہ میں آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، ان کا حلیف بن گیا۔ بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دی، اور اس کے وطن سے کعب پیدا ہوا، جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بڑھ کر رتبہ حاصل کیا، حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار سمجھنے لگے۔ اخلاقی نقطہ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا، اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے بڑا کمال حاصل تھا۔ نیکی تو پاس کی بھی نہیں پھٹکی تھی اس کے، بس کمال تھا اس کا برائیوں میں، بدیوں میں، لڑانے میں، فساد پیدا کرنے میں، فتنہ پیدا کرنے میں۔ بہرحال جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا، مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض و عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی، اور اس نے خفیہ چالوں اور خفیہ ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی گئی، بڑھتا ہی چلا گیا اپنی مخالفت و فتنہ پردازیوں میں، اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو ایک غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور رؤسائے قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ پہلے تو خیال تھا کہ یہ نیا دین ہے، ختم ہو جائے گا، خود ہی اپنی موت مر جائے گا، لیکن جب اسلام کی ترقی دیکھی، بدر کے جنگ کے نتائج دیکھے، تو پھر اس کو خیال پیدا ہوا اس طرح نہیں مٹے گا یہ۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کو مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ جب کعب کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا،
تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکے کی راہ لی اور وہاں جا کر اپنی چرب زبانی اور شعر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ کو اور شعلہ بار کر دیا، بھڑکا دیا، اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی اور ان کے سینے جذبات انتقام و دعوت سے بھر دیے۔ اور جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبے کے پردے سے پردے ان کے ہاتھوں میں دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ دنیا سے ملیا میٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین نہیں لیں گے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے دوسرے عرب قبائل کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور پھر مدینے میں واپس آ کر مسلمان خواتین پر تشبیب کہی، یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی اپنے ان اباشانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پھر اس نے یہی کوشش بھی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا، مگر خدا کے فضل سے وقت پر اطلاع ہو گئی اور اس کی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوامی معاہدے کی روح سے جو آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ میں ہوا تھا، اہالیان مدینہ سے ہوا تھا، مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے، تو آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے۔ کیونکہ اس وقت کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا، جس میں نہ معلوم کتنا کشت و خون ہوتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوامی کشت و خون کو روکنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پر کھلے طور پر قتل نہ کیا جاوے، بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں، اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی، اور انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے کریں۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی ہوگی، یعنی کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں قتل کیا جا سکے۔ آپ نے ان عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے
جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے، فرمایا کہ اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور 2-3 اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے، اور کعب کو اس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ حال ہیں، کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب خوشی سے کود پڑا اور کہنے لگا کہ واللہ ابھی کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بیدار ہو کر اسے چھوڑ دو گے۔ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا، خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر چکے ہیں، جس کام کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں؟ کعب نے کہا ہاں، مگر کوئی چیز رہن رکھو۔ محمد نے پوچھا کیا چیز؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ محمد نے غصہ کو دبا کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھ دیں؟ اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے صحیح۔ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا کہ یہ بھی ناممکن ہے، ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پر نہیں لے سکتے، البتہ اگر تم مہربانی کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ کعب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے، اور جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر کعب کے مکان پر پہنچے، کیونکہ اس وقت کھلے طور پر ہتھیار لا سکتے تھے معاہدے کے مطابق جو دینا تھا، اور اسے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف کو لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے محمد بن مسلمہ یا ان کے کسی ساتھی نے کسی بہانے سے کعب کے سر پر ہاتھ ڈالا اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے بالوں کو مضبوطی سے قابو کر کے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ مارو۔ صحابہ نے جو پہلے سے تیار تھے، ہتھیار بند تھے، فوراً تلواریں چلا دیں اور بالآخر کعب قتل ہو کر گرا۔ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر جلدی جلدی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی۔ جب کعب کے قتل کی خوشخبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے، اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت تھی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی اور تحریک جنگ اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کارروائیاں یاد دلائیں، جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے، مزید شور نہیں بچایا انہوں نے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ اور فساد کا بیج نہ بو۔ چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا، اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا اثر نو وعدہ کیا۔ اگر کعب مجرم نہ ہوتا تو یہودی کبھی اتنی آسانی سے نیا معاہدہ نہ کرتے اور اس کے قتل پر خاموش بھی نہ رہتے۔ بہرحال یہ نیا معاہدہ انہوں نے کیا کہ آئندہ ہم امن سے رہیں گے۔ تاریخ میں کسی جگہ بھی مذکور نہیں کہ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام عائد کیا ہو، کیونکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچا ہے۔ کعب بن اشرف کے قتل پر بعض مغربی مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر
ایک بدنما دھبے کے طور پر ظاہر کر کے اس قتل کو اعتراضات جمائے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ آیا یہ قتل فی ذاتے ہی ایک جائز فعل تھا یا نہیں، دوسرے آیا جو طریق اس کے قتل کے واسطے اختیار کیا گیا وہ جائز تھا یا نہیں۔ پہلی بات امر اول تو یہ ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ کعب بن اشرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ امن و امان کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار رہا۔ اس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی امداد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ اس نے اس معاہدے کی روح سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ جو رنگ مدینہ میں جمہوری سلطنت کا قائم کیا گیا ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے ماتحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان میں احکام جاری فرماتے تھے۔ اگر ان حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں سے، بلکہ حقیقت کہ حکومت وقت سے غداری کی اور مدینے میں فتنہ و فساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیے، تو ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا۔ کیا یہ قتل سے کم کوئی اور سزا تھی جو یہود کی اس فتنہ پردازی کے سلسلے کو روک سکتی؟ کیا آج کل مہذب کھلانے والے ممالک میں بغاوت اور عہد شکنی اور اشتعال جنگ اور سازشی قتل کے جرموں میں مجرموں کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی؟ اب جو سوال اٹھتا ہے وہ شمشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ قتل کے طریق سے تعلق رکھتا ہے، جو سوال یہ اٹھتا ہے قتل کا طریق سے کیا تھا، جائز تھا کہ نہیں، یعنی سوال یہ ہے کہ قتل کا طریق سے کیسا تھا، اس سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہ تھی، بلکہ ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار تھا۔ ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم حاصل کیا جاتا؟ کیا یہود کے پاس اس کی سازش شکایت کی جاتی، جن کا وہ سردار تھا اور جو خود مسلمانوں کے خلاف غداری کر چکے تھے اور آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے؟ کیا مکے کے قریش کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے؟ کیا قبائل سلیم و غطفان سے دادرسی چاہی جاتی جو گزشتہ چند ماہ میں 3-4 دفعہ مدینے پر چھاپہ مارنے کی تیاری کر چکے تھے؟ شمشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لیے اور ملک کے امن کے لیے خطرناک پاتے تو خود حفاظتی کے خیال سے موقع پا کر اسے خود قتل کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جائے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس معاہدے کی روح سے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شہری کی حیثیت حاصل نہ تھی، بلکہ آپ
اس جمہوری سلطنت کے صدر قرار پائے تھے جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی، اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جملہ تنازعات اور امور سیاسی میں جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فرمائیں۔ پس آپ نے ملک کے امن کے مفاد میں کعب کی فتنہ پردازی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا۔ بس اس فیصلہ قتل پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ خود یہود نے کعب کی اس سزا کو اس کے جرموں کی روشنی میں واجبی سمجھ کر خاموشی اختیار کی اور اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ قتل کا حکم دینے سے پہلے یہود کو بلا کر ان کو کعب کے یہ جرم سنائے جاتے اور حجت پوری کرنے کے بعد اس کے قتل کا باقاعدہ اور برملا طور پر حکم دیا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے نازک ہو رہے تھے کہ ایسا طریق اختیار کرنے سے بین الاقوامی پیچیدگیوں کے بڑھنے کا سخت خطرہ تھا، اور کوئی تعجب نہ تھا کہ مدینہ میں خطرناک سلسلہ کشت و خون اور خانہ جنگی کا شروع ہو جاتا۔ بس ان کاموں کی طرح جو جلد اور خاموشی کے ساتھ ہی کر گزرنے سے فائدہ مند ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عامہ کے خیال سے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی کے ساتھ کعب کی سزا کا حکم جاری کر دیا جائے، مگر اس میں قطعاً کسی قسم کے دھوکے کا دخل نہ تھا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منشا تھا کہ یہ سزا ہمیشہ کے لیے وسیع راز رہے، کیونکہ جو ہی یہود کا وفد دوسرے دن صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلا توقف انہیں ساری سرگزشت سنا دی، اور اس فعل کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی دھوکے وغیرہ کا سوال نہیں ہے، اور یہودیوں کو یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ فلاں خطرناک جرموں کی بنا پر کعب کے متعلق یہ سزا تجویز کی گئی تھی جو میرے حکم سے جاری کی گئی ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جھوٹ اور فریب کی اجازت دی، سو یہ بالکل غلط ہے، اور صحیح روایت اس کی مکذب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جھوٹ اور غلط بیانی کی اجازت نہیں دی، بلکہ بخاری کی روایت کے بموجب جب محمد بن مسلمہ نے آپ سے دریافت کیا کہ کعب کو خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی پڑے گی، تو آپ نے ان عظیم الشان فوائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو خاموش سزا کے محرک تھے، جواب میں صرف اس قدر فرمایا کہ ہاں، اور اس سے زیادہ اس موقع پر آپ کی طرف سے یا محمد بن مسلمہ کی طرف سے قطعاً کوئی تشریح یا توضیح نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی جو کعب کے مکان پر جا کر اسے باہر نکال کر لائیں گے، تو اس موقع پر انہیں لازماً کوئی ایسی بات کہنی ہوگی جس کے نتیجے میں کعب رضامندی اور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل کر ان کے ساتھ آ جاوے، اور اس میں ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ آخر جنگ کے دوران میں جاسوس وغیرہ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی قسم کی باتیں کہنی پڑتی ہیں جس پر کبھی کسی عقل مند کو اعتراض نہیں ہوا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو بہرحال پاک ہے۔ باقی رہا محمد بن مسلمہ وغیرہ کا معاملہ، جنہوں نے وہاں جا کر عملاً اس قسم کی باتیں کی، سو ان کی گفتگو میں بھی در حقیقت کوئی بات خلاف اخلاق نہیں، انہوں نے حقیقتاً کوئی غلط بیانی نہیں کی، البتہ اپنے مشن کی غرض و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ذو معنیان الفاظ ضرور استعمال کیے، مختلف معنی نکلنے والے استعمال کیے، مگر ان کے بغیر چارہ نہیں تھا، اور حالات جنگ میں ایک اچھی اور نیک غرض کے لیے کہ متعدد سادہ اور صاف گوئی کے طریق سے اس قدر خفی انحراف ہرگز کسی عقل مند دیانتدار شخص کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھی سوال بعضوں نے اٹھایا
کہ کیا جنگ میں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا جائز ہے؟ بعض روایتوں میں یہ مذکور ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الحرب و خدعۃ، یعنی جنگ تو ایک دھوکہ ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں دھوکے کی اجازت تھی، حالانکہ اول تو الحرب و خدعہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جنگ میں دھوکہ کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ جنگ خود ایک دھوکہ ہے، یعنی جنگ کے نتیجے کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، یعنی جنگ کے نتیجے پر اتنی مختلف باتیں اثر ڈالتی ہیں کہ خواہ کیسے ہی حالات ہوں نہیں کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ اور ان معنوں کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ حدیث میں یہ روایت دو طرح سے مروی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب و خدعہ، یعنی جنگ ایک دھوکہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سم الحرب خدعہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نام دھوکہ رکھا تھا، سم الحرب خدعہ، اور دونوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا منشا نہیں تھا کہ جنگ میں دھوکہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ تھا کہ جنگ خود ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ لیکن اگر ضرور اس کے یہی معنی کیے جائیں کہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے، تو پھر بھی یقیناً اس جگہ دھوکے سے جنگی تدبیر اور ہیلا مراد ہے، جھوٹ اور فریب ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ خدا کے معنی داؤ پیش اور تدبیر جنگ کے ہیں، جھوٹ اور فریب کے نہیں ہیں۔ بس مطلب یہ ہے کہ جنگ میں اپنے دشمن کو کسی ہیلے اور تدبیر سے غافل کر کے قابو میں لے آنا یا مغلوب کر لینا منع نہیں ہے۔ اب داؤ پیش کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم میں نکلتے تو عموماً اپنا منزل مقصود ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ جانا تو جنوب کی طرف ہوتا تھا، مگر شروع میں شمال کی طرف رخ کر کے روانہ ہو جاتے تھے، اور پھر چکر کاٹ کر جنوب کی طرف گھوم جاتے تھے۔ یا کبھی کوئی شخص پوچھتا تھا کہ کدھر سے آئے ہو، تو بجائے مدینہ کا نام لینے کے قریب یا دور کے پڑاؤ کا نام لے دیتے تھے، یا اسی قسم کی کوئی اور جائز جنگی تدبیر اختیار فرماتے تھے، یا جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ کیا گیا ہے کہ صحابہ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ دشمن کو غافل کرنے کے لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے تھے، اور جب دشمن غافل ہو جاتا تھا اور اس کی صفوں میں ابتری پیدا ہو جاتی تھی تو پھر اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ اور یہ ساری صورتیں اس خدعتوں کی ہیں جسے حالات جنگ میں جائز قرار دیا گیا ہے، اور اب بھی جائز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جھوٹ اور غداری وغیرہ سے کام لیا جاوے، اس سے اسلام نہایت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں خدا کے ساتھ شرک کرنے اور والدین کے حقوق تلف کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنے کا گناہ سب سے بڑا ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، مگر ایمان اور جھوٹ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور دھوکے اور غداری کے متعلق فرماتے تھے کہ جو شخص غداری کرتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے سخت عذاب کے نیچے ہوگا۔ اگر جنگ میں جس قسم کے خدعتوں کی اجازت دی گئی ہے وہ حقیقی دھوکہ یا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ جنگی تدابیر مراد ہیں جو جنگ میں دشمن کو غافل کرنے یا اسے مغلوب کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اور جو بعض صورتوں میں ظاہری طور پر جھوٹ اور دھوکے کے مشابہ تو سمجھی جا سکتی ہیں، مگر وہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ مدرسہ ذیل حدیث حضور صاحب شیروں سے لکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں
اس کی مصدق ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 موقعوں کے لیے ایسی باتوں کی اجازت دیتے سنا جو حقیقتاً تو جھوٹ نہیں ہوتی، مگر عام لوگ انہیں غلطی سے جھوٹ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جنگ، دوم یہ کہ لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع، اور سوم جبکہ مرد اپنی عورت سے یا عورت اپنے مرد سے کوئی ایسی بات کرے جس میں ایک دوسرے کو راضی اور خوشی کرنا مقصود ہو۔ نیت نیک ہونی چاہیے ہر صورت میں، یا نیک مقاصد حاصل ہونے چاہیے۔ یہ حدیث اس بات میں کسی شبے کی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جس قسم کے خدا تو ان کی جنگ میں اجازت دی گئی ہے، جھوٹ اور دھوکہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ باتیں مراد ہیں جو بعض اوقات جنگی تدابیر کے طور پر اختیار کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور جو ہر قوم اور ہر مذہب میں جائز سمجھی گئی ہیں۔ کعب بن اشرف کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ابن ہشام نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کعب کے قتل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اب جس یہودی پر تم قابو پاؤ اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ایک صحابی مہیسہ نامی نے ایک یہودی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا، اور یہی روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے، اور دونوں روایتوں کا منبع ابن اسحاق ہے۔ مذہب شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ علم روایت کی روح سے یہ روایت کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔ یہ بالکل نہیں کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ابن ہشام نے تو اسے بغیر کسی قسم کی سند کے لکھا ہے، کوئی سند ہے ہی نہیں، اور ابو داؤد نے جو سند دی ہے وہ کمزور اور ناقص ہے۔ اس سند میں ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ زین بن ثابت کے ایک آزاد کردہ غلام سے سنا تھا، اور اس نامعلوم الاسم غلام نے پتہ نہیں کون ہے، اس کا نام نون بھی نہیں ہے، مہیسہ کی ایک نامعلوم الاسم لڑکی سے سنا، وہ بھی ایک لڑکی کی دے رہا جس کا نام کو پتہ ہی نہیں، روایتوں میں کہیں نہیں پتہ لگتا کون ہے، اور اس لڑکی نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی روایت جس کے 2 راوی بالکل نامعلوم الاسم ہوں، جن کا پتہ ہی نہ ہو ناموں کا بھی، اور مجہول الحال ہوں، ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور درایت کے لحاظ سے بھی غور کیا جاوے تو یہ قصہ درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریق عمل اس بات کو قطعی طور پر جھٹلاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کے عام حکم دیا ہو۔ علاوہ ازیں اگر کوئی عام حکم ہوتا تو یقیناً اس کے نتیجے میں کئی قتل واقع ہو جاتے، مگر روایت میں صرف ایک قتل کا ذکر ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عام حکم نہیں تھا۔ اور پھر جب صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ نیا معاہدہ ہو گیا تھا، تو اس صورت میں یہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے اس قسم کا حکم دیا گیا، اور اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تو یہودی لوگ اس کے متعلق ضرور واویلا کرتے، شور مچاتے، مگر کسی تاریخی روایت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہود کی طرف سے کبھی کوئی اس قسم کی شکایت کی گئی ہو۔ بس روایت اور درایت دونوں طرح سے یہ قصہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس میں کچھ حقیقت سمجھی جا سکتی ہے تو صرف اس قدر کہ جب کعب بن اشرف کے قتل کے بعد مدینہ میں ایک شور پیدا ہوا اور یہودی لوگ جوش میں آ گئے، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے صحابہ سے یہ فرمایا ہوگا، یہ امکان ہے، کوئی بات قطعی ثبوت اس کا بھی نہیں ہے، کہ جس یہودی کی طرف سے تمہیں خطرہ ہو اور تم پر حملہ کرے تم اسے دفاع میں قتل کر سکتے ہو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت صرف چند گھنٹے رہی۔ اگر یہ امکان لیا بھی جائے تو وہ امکان صرف چند گھنٹے تھا، کیونکہ اس کے بعد تو معاہدہ ہو گیا تھا، کیونکہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ عصر نو معاہدہ ہو کر امن و امان کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے قتل کی تاریخ کے متعلق کسی قدر اختلاف ہے۔ ابن سعد نے اسے ربیع الاول 3 ہجری میں بیان کیا ہے، لیکن ابن ہشام نے اسے سریہ زید بن حارثہ کے بعد رکھا ہے، جو مسلم طور پر جمادی الاخرہ میں واقع ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اس جگہ ابن ہشام کی ترتیب ملوث رکھی ہے۔ بہرحال یہ ذکر ابھی مزید کچھ 1-2
واقعہ ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ پیش ہوں گے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.